شہید فلسطین کا سفر آخرت، دوحہ میں اسماعیل ہنیہ اور محافظ کی نماز جنازہ ادا، ہزاروں کی تعداد میں افراد کی شرکت، حافظ نعیم الرحمان سمیت قطر، فلسطین اور حماس کے رہنما بھی شریک ہوئے۔ اسماعیل ہنیہ کو لذیل کے قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ جسد خاکی گھر پہنچانے پر رقت آمیز مناظر، اہلیہ نے دیدار کیا، جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، پاکستان میں یوم سوگ، پارلیمنٹ ہاؤس سمیت ملک بھر میں شہید اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا، وزیر اعظم اور اراکین پارلیمنٹ کی شرکت۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف حکومت اور اپوزیشن یک زبان، قومی اسمبلی میں اسماعیل ہنیہ کے قتل پر متفقہ مذمتی قرارداد منظور، وزیر اعظم کا اسماعیل ہنیہ کے قتل میں ملوث عناصر کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ، کہا فلسطین مقتل بن چکا ہے، ہزاروں فلسطینی شہداء کا لہو انصاف طلب کر رہا ہے، عالمی ضمیر آج کٹہرے میں بطور مجرم کھڑا ہے، قتل عام پر آنکھیں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ جب اپنوں کو آپ نہ جوڑ سکے تو اسرائیل کے خلاف آپ بلاک نہیں بنا سکیں گے۔ صرف اور صرف ریزولوشن سے فلسطین آزاد نہیں ہوگا۔ ہر وہ شخص جو انسانیت پر یقین رکھتا ہے، جو انسانیت کی قدروں پر یقین رکھتا ہے، جو انسانی حقوق پہ یقین رکھتا ہے، آج اس کا دل دکھی ہے۔ مسئلہ صرف مذمتی قراردادوں سے حل نہیں ہوگا، مسلم امہ کو متحد ہونا پڑے گا۔ بیرسٹر گوہر کا اظہار خیال، راجہ پرویز اشرف فلسطین کے ذکر پر آپ دیدہ ہو گئے، کہا اسرائیل خون کی ندیاں بہا رہا ہے، کہاں ہے اقوام متحدہ اور عالمی عدالت انصاف۔ خالد مقبول صدیقی بولے، اسرائیل دہشت گرد ریاست ہے، اسماعیل ہنیہ پر حملہ ملت اسلامیہ اور پاکستان پر حملہ ہے۔ عبدالغفور حیدری کا وزیر اعظم سے OIC اجلاس۔ اسماعیل ہنیہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے مہینوں پہلے منصوبہ بندی کی گئی، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق دھماکہ خیز مواد 2 ماہ پہلے تہران کے گیسٹ ہاؤس کے کمرے میں نصب کیا گیا۔ کمرے میں حماس رہنما کی موجودگی کی تصدیق کے بعد دھماکہ خیز مواد کو ریموٹ کنٹرول سے اڑا دیا گیا۔ مشرق وسطی پر جنگ کے خطرات منڈلانے لگے، امریکہ نے 12 جنگی جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا خلیج فارس بھجوا دیا، مزید امریکی فوجی دستے بھی اسرائیل کی مدد کے لیے پہنچیں گے۔ جو بائیڈن اور کمالا ہیرس کا اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ، کہا امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا امریکی ہم منصب اینٹنی بلنکن سے رابطہ، کشیدگی کم کرنے اور غزہ میں مستقل جنگ بندی پر زور۔ ٹانگ میں مقامی عدالت کے ججز کی گاڑی پر حملہ، 2 سیکیورٹی اہلکار شہید، 2 زخمی، حملے میں تینوں جج محفوظ رہے۔ دھرنا دینے والے سیاست برائے سیاست کر رہے ہیں، بجلی کے مسئلے پر سیاست عوام کی توہین کے مترادف ہے، کسی معاہدے کو تانے کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ وزیر اعظم کی وفاقی کابینہ میں گفتگو، کہا ہم کسی سیاسی دباؤ میں نہیں، تنخواہ دار پر ٹیکس کا ہمیں احساس ہے، بعض ٹیکس تو بالکل جائز ہے، FBR اور پاور سیکٹر درست نہ ہوئے تو ملک کی ناؤ ڈوب سکتی ہے۔ بجلی کے بل ادا کرنا عوام کے لیے ممکن نہیں ہے اور یہ دھرنا انہی جذبات کا ترجمان۔ IPPs کے جو معاہدے یہ ناقص ہے اور حکمران یہ بات کر کے منسوخ نہیں کیے جائیں گے، یہ قوم کو دھوکہ دے رہے۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کے دھرنے کا 8واں روز، لیاقت بلوچ کہتے ہیں ہمارا ایجنڈا ذاتی مفاد کے لیے نہیں، عوام کے لیے ہے، حکومت IPPs کے ساتھ معاہدوں پر عوام کو دھوکہ دے رہی ہے، ناقص منصوبوں پر نظر ثانی کی جائے، حکومت نے ریلیف نہ دیا تو گھاٹے میں رہے گی، پنجاب حکومت کا گرفتار رہنما اور کارکنان کو رہا کرنے کا فیصلہ۔ ہم ایک کمپنی بنا رہے ہیں یا ہم نے وہ اپروو کر دیا ہے کہ ہم سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی سیپرا کے نام سے بنا رہے ہیں۔ یہ پرانا پلان تھا، اس کو انہوں نے سکٹل کیا۔ اب میں نہیں پاسٹ میں جانا چاہتا کس طریقے سے، لیکن ہم کام پہ لگے رہے اور اب ہمیں وہ اپروولز وغیرہ مل گئے ہیں۔ ہم ایک گریڈ کمپنی، واحد پروونس ہے جس نے پہلے ٹرانسمیشن لائن لگائی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا بجلی بنانے اور تقسیم کرنے والی کمپنی کا اعلان، مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری کمپنی بنانے جا رہے ہیں،
پتھر کے کوئلے سے بجلی بنائیں گے تو 15 سے 20 روپے کی پڑے گی۔ کراچی صرف ایک شہر نہیں، پوری قوم کی لائف لائن ہے۔ 100 میگا واٹ کا پاور پلانٹ لگا کر نیب کے چکر کاٹ رہا ہوں۔ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے خلاف سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں ریفرنس دائر، انتخابی بے ضابطگیوں سے متعلق دستاویزی ثبوت شامل۔ پی ٹی آئی کے حکام کو کام سے روکنے کی استدعا، کہا ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا۔ الیکشن کمیشن نے جانبدار رویہ اپنایا، چیف الیکشن کمشنر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے۔ بارودی مواد کیس، رؤف حسن ایک دن کے جسمانی ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالے۔ رؤف حسن کو انسدادی دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں پیش کیا گیا۔ رؤف حسن نے بتایا، میرے بٹوے میں 3 لاکھ روپے موجود تھے جو نہیں ملے، سارے کارڈز موجود تھے، صرف پیسے نکال لیے گئے۔ محکمہ ایکسائز اور حکومت سندھ کا انقلابی قدم، ٹیکس نظام کو ون لنک سے جوڑ دیا گیا۔ عوام اب گھر بیٹھے ٹیکس ادا کر سکیں گے۔ پریمیم ٹمبر پلیٹ حاصل کرنے والوں کو سمارٹ کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، آن لائن نظام سے شفافیت کو فروغ ملے گا۔ ملک کے مختلف شہروں میں مانسون کے رنگ، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب، بلوچستان اور کشمیر میں مزید بارش کا امکان۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بحال، ہلکی بارش سے موسم خوشگوار۔ 4 سے 7 اگست تک موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ لاہور میں انتظامیہ کی بہترین کارکردگی پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کی شاباش، کہا واسا اور دیگر اداروں نے عوام کی سہولت کے لیے جانفشانی سے کام کیا۔ اتر پردیش میں ایک اور مسجد کو گرانے کا خطرہ، مندر کی زمین پر مسجد کی تعمیر اور گرانے سے متعلق درخواست قابل سماعت قرار۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے شاہی عیدگاہ مسجد کی درخواست خارج کر دی۔